السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فاطمہ's کچن۔ آج میں آپ کے لیے جامن کی ایک اور ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ جامن کا سیزن تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو ایسے میں آپ اگر یہ ریسیپی بنا کے رکھ دیں گے تو آپ کے بہت کام آئے گی۔ اس کے لیے میں نے لیے ہیں 1 کلو تازہ جامن۔ جامن کو اچھی طرح دھو کر ایک برتن میں شامل کریں گے اور اس میں 2 کپ پانی شامل کر کے اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ہم اسے ابالیں گے تاکہ جامن اچھی طرح گل جائیں اور ان کا چھلکا الگ ہونے لگے۔ اب 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جامن گل چکے ہیں اور ان کا چھلکا بھی اترنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس ٹائم پہ اسے مزید ہم تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے اور چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا میش کریں گے۔ آپ اس میں ہینڈ میشر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ ہلکے ہاتھ سے میش کرنا ہے تاکہ جامن کی گٹلیاں ٹوٹ کر بیچ میں شامل نہ ہوں۔ ہم نے اسے صرف ہلکے ہاتھ سے میش کرنا ہے، جامن کی گٹلی توڑنی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ ہلکے ہاتھ سے اسے میش کر لیں۔ اب یہ جامن میش ہو چکے ہیں۔ اب اسے ہم ایک برتن میں چھان لیں گے۔ ایک لکڑی کی چمچ یا اسپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے جامن کو سٹرین کر لیں گے۔ اب اس جوس کو واپس سے ہم برتن میں ڈال دیں گے اور اس میں 2 کپ پانی مزید شامل کر کے اسے دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب پکاتے وقت اس میں کچھ اجزاء شامل کریں گے۔ اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ، آدھا چمچ سونٹھ، آدھا چمچ بھنا کٹا ہوا زیرہ اور آدھا چمچ کالا نمک۔ ساتھ ہی اس میں 2 کپ چینی یا گڑ، جو بھی آپ کو پسند ہو، شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ سے پکنے کے لیے رکھ دیں۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ تک اسے پکائیں اور جب یہ ایک تار کے شیرے کی طرح گاڑھا ہو جائے تو چولہا بند کر دیں۔ چولہا بند کرنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون لیموں کا رس شامل کر دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ لیموں کا رس شامل کرنے سے اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور اس کی شیلف لائف بھی بڑھ جائے گی۔ اب اگر آپ چاہیں تو اسے دوبارہ سے چھان لیں تاکہ اس میں سے سونٹھ کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں وہ اور باقی مسالوں کے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اسے بھی اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے۔ ہمارا جامن کا شربت اب بن کے تیار ہے۔ اب اس شربت کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب شربت ٹھنڈا ہو جائے تو اسے زیادہ عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اسے ایک آئس کیوب ٹرے میں ڈال کر فریز کر لیں اور جب یہ فریز ہو جائے تو اسے ایئر ٹائٹ بیگ میں نکال کے رکھ دیں۔ یہ کافی مہینوں تک خراب نہیں ہوگا اور آپ کا جب دل چاہے 1 یا 2 کیوب 1 گلاس پانی یا سوڈا واٹر یا وائٹ والی کولڈ ڈرنک کے اندر ڈال کے آپ اس سے شربت تیار کر سکتے ہیں۔
یہ دیکھیں میں نے اسے ایک آئس کیوب ٹرے میں ڈال دیا اور اسے میں فریزر میں رکھ دوں گی. باقی بچے ہوئے شربت کو ایک گلاس باٹل میں ڈال کے اسے میں فریج میں رکھوں گی. ایک یا دو باٹلز، اگر آپ کے پاس بڑی باٹل ہو تو اس میں یہ سارا شربت ڈل جائے گا، ورنہ 2 چھوٹی باٹلز آپ بنا کے رکھ دیں. اب اس باٹل کو میں فریج میں رکھ دوں گی. فریج میں رکھنے سے یہ کئی ہفتوں تک خراب نہیں ہوگا. آپ اسے آرام سے کئی ہفتوں تک استعمال کر سکتے ہیں. بس استعمال کرنے سے پہلے باٹل کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کے بعد اس سے شربت تیار کریں. میں آپ کو اس سے شربت تیار کر کے دکھاؤں گی. شربت تیار کرنے کے لیے ایک گلاس میں تھوڑی سی برف ڈال کے تھوڑا سا شربت ڈالیں گے اور پھر اس میں ٹھنڈا پانی شامل کر دیں گے. شربت آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں. اور اب جامن کا سیزن کیونکہ جا رہا ہے تو آپ جلدی سے یہ جامن کا شربت بنا کے رکھ لیں اور اسے بعد میں بھی جب چاہیں بنائیں اور انجوائے کریں. امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر دیں. تھینک یو فار واچنگ.